أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور نہ کہو ان لوگوں کے لیے جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم کو خبر نہیں، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو تھوڑے سے خوف سے اور بھوک سے اور مالوں اور نفسوں اور پھلوں میں کمی سے، اور بشارت سنا دیجئے خوش صبر کرنے والوں کو. تو پہلے صبر کا ذکر آ چکا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو اس میں صبر کی تعلیم دی گئی اور صابرین کی فضیلت بیان فرمائی گئی. تو آئندہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی طبیعت کے خلاف ہوں گی، اس کی تفصیل کر دی اور صبر کی رغبت دلائی گئی اور فضیلت بیان فرمائی گئی. اور ان میں مصائب میں قتل و قتال کفار کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کیونکہ جب تحویل قبلہ کا مسئلہ آیا، مخالفت بنی، تو ہو سکتا ہے کیا ان کے ساتھ جہاد کی نوبت آئے، تو جہاد میں ظاہر بات ہے پھر لوگوں کو اپنی جان پر کھیلنا پڑتا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں، تو اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی جا رہی ہے. تو اس لیے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں جنہوں نے جان دے دی اور قتل ہو گئے تو ان کو مردہ نہ کہو. تو یہ ان کی خاص فضیلت کا بیان ہے، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. تو اصل میں یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس زندگی سے مراد کون سی زندگی ہے اور زندگی کی کیفیت کیسی ہوتی ہے. تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جو قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، وہ طبی موت تو ان پر واقع ہو چکی ہے اور ظاہری موت ان پر واقع ہو چکی ہے. اس لیے ظاہری احکام جو ہیں وہ بھی کیا ہے، عام مردوں کی طرح احکام ظاہراً ان پر نافذ ہوں گے، یعنی ان کی میراث تقسیم ہو جاتی ہے، ان کی بیویاں دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ حیات جو ہے ایسی ہے جس کو حیات برزخی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ حیات برزخی تو سب کے لیے ہے. جیسے قرآن پاک میں فَإِذَا هُمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک کا زمانہ جو ہے سب کا برزخ کا ہے. اور یہ حیات برزخی تو مطلب خاص قسم کی ایک حیات ہے، کیونکہ اس حیات کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ عذاب قبر اور ثواب قبر کا ثبوت کیا ہے، تب متواتر روایات سے ثابت ہے. تو تمام اہل سنت والجماعت عذاب قبر کو مانتے ہیں. تو اب ظاہر بات ہے عذاب و ثواب بغیر حیات کے تو نہیں ہو سکتا. جماعت کو کیسے سزا ہوگی یا کیسے اس کو نعمت کی لذت محسوس ہوگی؟ تو اس بنا پر حیات ہے. تو اس حیات میں سب مشترک ہیں، چاہے وہ نیک ہے، بدکار ہے، مومن ہے، کافر ہے، سب کو یہ حیات حاصل ہے جو حیات برزخی ہے. لیکن آگے درجات میں تفاوت ہے، درجات میں بڑا فرق ہے. عام آدمی کی حیات جی وہ بہت کم درجے کی ہے، لیکن شہداء کی حیات جو ہے یہ عام آدمی کی حیات سے بہت اونچی ہے. پھر اسی طرح شہداء کی حیات سے انبیاء کی حیات اور زیادہ اونچی ہے. سب سے اعلیٰ اور عرفہ حیات جو ہے وہ انبیاء کی حیات ہوتی ہے. تو مقصد اس کا یہ ہے کہ جو دنیا سے یعنی گئے لیکن شہید ہو کر گئے ہیں تو ان کو مردہ نہ کہو. کیا مراد ہے؟ یعنی عام مردوں کی طرح ان کو نہ سمجھو. جی یہ مراد ہے اس کی، عام مردوں کی طرح نہ سمجھو، کیونکہ وہ تو زندہ ہیں. وہ تو کیا ہے؟ زندہ ہیں. تو زندہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کو بھئی دفن بھی نہ کرو، تو اس کو قبر میں بھی نہ رکھو اور پھر دنیا کے اندر وہ رہیں تو دنیا والی ساری باتیں کریں. یہ مراد نہیں ہے اس کا. مطلب یہ کہ وہ زندگی خاص قسم کی، خاص نوعیت کی، کیفیت کی زندگی ہے.
اس لیے اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں کہ چونکہ وہ زندگی برزخ کی زندگی ہے، تو جب برزخ کی زندگی ہے تو ظاہر ہے اس کو اس عالم کے جو حواس ہیں ہمارے عالم دنیا سے، اس کے ذریعے ہم اس کا احساس نہیں کر سکتے اور نہ اس کو پورے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے مطلقاً حیات کا تو قائل ہو جائے، باقی کیفیت کیا ہو، کس طرح ہو، کس انداز سے ہوگی، تو وہ پورے طریقے سے پہچان کرنا جی یہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل احیاء ولکن لا تشعرون، جی وہ زندہ ہے لیکن تم اس کو سمجھ نہیں سکتے اور تمہیں اس کی خبر نہیں لگ سکتی۔ تو اس بنا پر جب تم سمجھ نہیں سکتے ہو، شعور بھی تمہیں اس کا نہیں ہو سکتا ہے، خبر نہیں ہو سکتی ہے، تو اس بنا پر خواہ مخواہ اس کی کھود و کرید میں پڑنا اور اس میں حد سے بڑھ جانا اور اختلافات کرنا اور تکفیر کرنا ایک دوسرے کی، جیسے آج کل حالات بن گئے، اللہ حفاظ فرمائے، جی یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ جتنی احادیث میں ثابت ہے وہ اتنی تو ہے، ٹھیک ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جی جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ شہداء کی روحوں کو سبز پرندوں کے پوٹوں میں کیا ہے رکھا جاتا ہے اور وہ جنت میں چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تو یہ اتنا تو حدیث میں آ گیا، پر اس سے آگے اپنی طرف سے بڑھانا جی یا کیا ہے کوئی کیفیات خود متعین کرنا اپنی طرف سے جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو یہ تو بس یہ رجم بالغیب والی بات ہے جو ہمارے بس کی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن و حدیث میں جو کچھ آیا اتنے تک کا تو قائل ہونا چاہیے اور وہ حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ موٹا خلاصہ ہے۔ آگے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، چونکہ شہید ہونا، جہاد کرنا، شہادت کے بعد پھر فرمایا اس کے علاوہ بھی اور امتحان بھی ہوں گے، تو اس لیے تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے جی۔ تو جو شہید ہو گئے ان پر بھی یہی صورت ہے کہ مردہ نہ سمجھو جی، اور اسی طریقے سے اور بھی تکلیفیں پریشانیاں آئیں گی، کیونکہ اصل میں یہ دنیا ہے دار المحن، یہ امتحان دنیا میں آتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، امتحانات ہوں گے، آزمائشیں ہوں گی، تو اس سے انسان کو پھر پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اسی کو ذکر فرمایا ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کہ کچھ خوف ہوگا، مثلا دشمنوں کا خوف ہوگا، وہ حملہ کریں گے جی، تو اس کے علاوہ بھوک آئے گی، بعض دفعہ ایسے ہوگا کہ غلہ نہیں ملے گا جی، سامان نہیں ہوگا، پیسے نہیں ہوں گے، اور ونقص من الاموال والانفس، اس طرح کبھی مال کم ہو گیا، مثلا جو کھیتیاں اگائیں وہ مثلا خدا نخواستہ بارش آ گئی، ژالہ باری ہو گئی، طوفان آ گئے یا آگ لگ گئی یا جیسے مصائب آتے ہیں، تو جی جانور ہیں تو وہ مر گئے، بیماریاں آ گئیں، وبائیں آ گئیں جانوروں کی، اس طرح والانفس والثمرات، یا خود انسان کے اپنے کنبے کے افراد میں کوئی لوگ مر جائیں، اولاد میں سے کوئی چلا جائے جی، عزیزوں کو قارب میں سے کوئی چلا جائے، تو یہ ساری کمیاں ہوں گی۔ اس طرح ثمرات میں بھی کمیاں ہو سکتی ہیں، باغوں کے پھل صحیح نہ آئے، بیماریاں ان کو لگ گئیں جس کی وجہ سے خراب ہو گئے جی، تو فرمایا یہ سارا امتحان ہوگا۔ تو جب امتحان ہوگا جی، تو پھر ظاہر بات ہے امتحان میں کامیابی ہوئی تو پھر اس پر بدلہ بھی اونچا ملے گا۔ در حقیقت امتحان کے بارے میں، ابتلاء کے بارے میں پہلے بھی لفظ گزر چکا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے امتحان ہوئے، لیکن وہ تو بہت بڑے امتحان تھے، کیونکہ بڑوں کے امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں، چونکہ وہ کہ جد الانبیاء ہیں جی، اس بنا پر ان کے امتحانات بھی بڑے آئے تھے اور انہوں نے امتحانات میں بڑی اعلیٰ کامیابی بھی حاصل کی، جیسے پیچھے گزر چکا ہے ابتلاء ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، تو وہاں بات ہو چکی ہے۔ تو اس طریقے سے مومنین کے بھی اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں، اور امتحان لینے کے بعد کیا ہے ان کو بعد میں درجات بھی بڑے ملتے ہیں۔ اصل مقصود امتحان لینے سے کیا ہوتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ صبر کی کیا ہے ان کو عادت ڈالنی مقصود ہوتی ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ یہ صبر کرنا آسان ہو جائے، کیونکہ انسان کو اگر ایک دفعہ تکلیف نہ آئی ہو تو پھر اچانک جب ایک آ جائے نا تو پھر بہت زیادہ وہ پریشان ہوتا ہے، کیونکہ کبھی اس نے رنج غم دیکھا نہیں، کبھی مصیبت آفت دیکھی نہیں، کبھی تکلیف مال میں کمی، جانوں میں کمی دیکھی نہیں، جب اچانک آئے گا تو وہ بیچارہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ لیکن وقتاً فوقتاً جب انسان پر امتحان ہوتے رہتے ہیں اور اس آیت کے ذریعے خبر بھی دی جا چکی ہے، تو پھر انسان کو برداشت کرنے میں اتنی مشکل اور دشواری پیش نہیں آتی۔ تو ایک فائدہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ مصائب تکلیفیں جب آتی ہیں تو اس میں امتحان ہوتا ہے کھرے کھوٹے کا جی، کہ جو سچے ہوتے ہیں، کھرے ہوتے ہیں، وہ ڈٹ جاتے ہیں، ہر قسم کی تکلیفیں، مصائب، یہ چیزیں برداشت کر لیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ کھرے نہیں ہوتے جی، بلکہ دنیا کے لالچ کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں، یا اس قسم کو کوئی اپنا ان کا مقصد ہوتا ہے جس کی بنا پر وہ ساتھ لگے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں
مشکلات کو، مصائب کو، تو پھر کیا ہے وہ اسلام پر پورے قائم نہیں رہتے، پھر بھاگنے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے فرمایا امتحان ہم کریں گے جی، تو یہ امتحان ہوگا، تو اطلاع دینا بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ پھر آگے فرمایا وبشر الصابرین، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے جی کہ آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے جی، تو یہ خاص گویا انعام ہے جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو آپ خوشخبری دے دیں خصوصاً، تو خوشخبری کے لیے اسپیشلی طور پر گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، تو اس میں صابرین کی عظمت کا بھی بیان ہے۔ باقی پھر اس کے بعد اگلی آیت میں صابرین کی کچھ صفات آ رہی ہیں، اور صبر پر جو کیا ہے نتیجہ مرتب ہونے والا ہے وہ آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تمام امتحانات میں کامیابی نصیب فرمائے، اور جو بھی ابتلا ہو وہ چیزیں ہمیں صحیح طریقے سے اس میں کیا ہے پورے طریقے سے اللہ کے حکم کے مطابق نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔